بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ صلاۃ التراویح میں ہم نے 29واں پارہ سٹارٹ کر دیا ہے، جو تقریباً آدھے سے تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ تو آج 28ویں پارے کا اور 29 پارے میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 28ویں پارے میں سب سے پہلے سورۃ المجادلہ ہے۔ اس سورت میں سورہ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے کہ لڑائی اور جس میں بحث و مباحثہ ہو کچھ، تو اس میں زہار کے حوالے سے بتایا گیا۔ زہار اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کی جیسی ہو، یعنی اپنے اوپر حرام کر لے اپنی بیوی کو غصے میں، اسے زہار کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک عورت کے ساتھ ایک صحابی نے کیا، تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ تو آیت یہ ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، یعنی وہ عورت اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی ہے جو اس کے میاں نے اس کے ساتھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سن لی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ بحث و مباحثہ چل رہا تھا اس عورت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں ان کی باتیں سن نہیں پا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن کے، بحث سن کے، تکرار سن کے اس آیت فوراً جو ہے وہ اس حکم نازل کر دیا زہار کا، کہ بھائی اگر کوئی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر کیا کریں۔ تو پھر شوہر پہ جو ہے وہ یعنی اس چیز کا کفارہ ہے، وہ کفارہ دے گا تو پھر وہ دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، سب سے پہلے غلام آزاد کرے گا وہ۔ اب آج کل غلام آزاد کرنے کا رواج نہیں، تو پھر جو شخص یہ نہ پائے تو پھر فمن لم یرد فصیام شہرین متتابعین، تو پھر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر کسی بغیر عذر کے بیچ میں روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ وہ اسٹارٹ کرے گا۔ عذر کیا ہے؟ کوئی مرض ہے یا پھر کوئی سفر ہے، یہ عذر ہوتا ہے۔ اگر عذر کے بغیر چھوڑ دیے تو پھر دوبارہ سے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا، اور پھر جا کے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور اگر ایک شخص کے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ ترتیب سے ہے کہ جو یہ نہ کر سکے وہ یہ کر لے، یہ اس میں آپشن نہیں ہے کہ یہ یا پھر یہ۔ جو استطاعت نہیں رکھتا غلام آزاد کرنے کی وہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا، جو روزوں کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم نازل کر دیا۔ اس کے بعد آگے اسی بارے میں سورہ حشر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی مسلمان ہیں، لیکن کسی کا ایمان کمزور ہے، کسی کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شیطان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کو دعوت دیتے ہیں، شیطان آئے اور وہ اس کو قبول کر لیں۔ تو یہاں بیان کیا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال ایسی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے نا کہ تم کفر کرو، فلما کفر، فوراً کفر کر لیتا ہے انسان، یعنی فوراً اس کی بات مان لیتا ہے، فوراً گناہ کا کام کر لیتا ہے، فوراً شرک میں پڑ جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ شیطان بہکانے تو آ گیا، اگر ایک شخص نے اس کی بات قبول کر لی، شیطان کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، بھائی میں تو بری ہو گیا، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کیا، میں تو بس وسوسہ ڈالا تھا، تم نے اس بات کو قبول کر لیا، اب میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ شیطان کی بات ہے۔
یعنی ہم کس طرح جو ہے وہ شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان پھر کوئی جواب دہ نہیں ہوگا, ہم جواب دہ ہوں گے, ہم اپنے قول پہ عمل پہ اکاؤنٹیبل ہوں گے, رسپانسبل ہوں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقال الشیطان, شیطان کہے گا لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن, ان اللہ وعدکم, اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا, وعد الحق, وہی وعدہ حق والا ہے, ووعدتکم, اور میں نے جو وعدہ کیا تھا, فاخلفتکم, میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. تو یہ شیطان کی حیثیت ہے اور یہ اس کی اوقات ہے اور یہ اس کی اصلیت ہے جو ہم نہیں سمجھتے. آج ہم اگر شیطان کی باتوں میں آ جائیں گے تو پھر قیامت کے دن وہ ہم پہ جو ہے وہ الزام ڈال دے گا کہ اس شخص نے خود جو ہے وہ سب کچھ کیا اور وہ بری ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور شیطان کی بات مان لیتے ہیں. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تم ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا لیتے ہیں, فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی بھلا دیتے ہیں, اپنے آپ کو ہی شیطان کی دنیا میں گم کر دیتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا نسوا اللہ فنسیہم, جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے غنی ہے, اس کو کسی شخص کے عمل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہونا کہ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ صف میں, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو خود کرو بھی تو صحیح, جو تمہیں علم ہے, جو تم کہہ رہے ہو, دوسروں کو سمجھا رہے ہو, دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو, تو خود تو کرو, خود بھی کرو اس کو. آج ہم اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. اگر ماں باپ خود جو ہے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں موبائلوں میں, اسکرین پہ اور سوشل میڈیا میں, بچوں کو اس سے روک رہے ہیں, تو روکیں گے؟ وہ کبھی نہیں رکیں گے. آپ خود عمل سے پروف کر کے دکھائیں نا ان کو کہ بھائی ہم بھی نہیں چلاتے, تو بچے خود نہیں چلائیں گے, بچے خود برائی کی طرف نہیں جائیں گے. تو اسی لیے عمل کر, سب سے بہترین طریقہ دعوت کا یہ ہے کہ آپ عمل سے دعوت دیں لوگوں کو, عمل کریں, دوسرے آپ کو دیکھ کے خود وہ عمل سیکھ جائیں گے, بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد آگے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ بیان کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تم ہی میں سے یعنی لوگوں میں سے ہی ایک رسول بنا کے بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 3 کام رسول کی یعنی ڈیوٹی ہوتے ہیں جو وہ کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے, تزکیہ نفس, جتنی بھی دل میں برائیاں ہیں, اس کی بیماریاں ہیں, سب سے پاک صاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ جو ہے وہ جوڑتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب کی, قرآن کی, حکمت کی یعنی حدیث کی تعلیم دیتا ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم سے ان کو آشنا کرتا ہے. تو یہ رسول کی ڈیوٹی ہے جو آج انبیاء کر رہے ہیں, یعنی جو آج علماء کر رہے ہیں. انبیاء علم چھوڑ کے گئے ہیں اور علماء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسی طرح یہ تینوں کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے یہ تینوں کام لگائے ہیں, اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے, اس سے پہلے لوگ بالکل کھلی گمراہی میں تھے. اس کے بعد ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, جیسے یہودی اور نصرانی جو اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیمات سے منحرف ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ, ان لوگوں کی مثال کہ جن کو تورات دی گئی یعنی جو یہودی تھے, ثم لم يحملوها, ہوا کیا کہ پھر ان کو علم تو دے دیا گیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. ان کی مثال کیسی ہے, کمثل الحمار يحمل اسفارا, ان کی مثال ایک گدھے کی جیسی ہے کہ گدھے کے اوپر بہت سارا ہم سامان لاد دیتے ہیں, بہت ساری لکڑیاں, بہت ساری گھاس, بہت سارے آپ سامان دے دیتے ہیں, لیکن گدھے کو پتہ نہیں کہ میرے اوپر کیا رکھا ہوا ہے. تو ایک شخص کو اگر علم ہے لیکن وہ اگر اس پہ عمل نہیں کرتا, تو اس کی مثال بھی ایسی ہے
جیسے گدھے کو نہیں پتہ کہ اس کے اوپر کیا لادا ہوا ہے اور وہ بس چلے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں، جو دین کی بات سیکھ رہے ہیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کے حوالے سے ایک بات بیان کی، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کہ وہ لوگ یعنی مسلمانوں تم لوگ موت سے دور بھاگ رہے ہو، فرار ہو رہے ہو، تَفِرُّونَ مِنْهُ۔ اب ایک شخص جب فرار ہوتا ہے تو کوئی چیز پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے نا، پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے کوئی چیز، تو یعنی اس سے جان بچانے کے لیے بندہ آگے بھاگتا ہے، فرار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم موت کو سمجھ رہے ہو کہ پیچھے سے آئے گی، موت تو تم سے ملاقات کرے گی آگے سے آگے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ضرور بالضرور ملے گی۔ آج دیکھیں ہم کس ریس میں لگے ہوئے، دنیا کی ریس میں، کہ موت سے بچ جائیں اور ہم بس اسی دنیا میں مال کمائیں، ٹھیک ٹھاک گھر بنائیں، لیکن کچھ نہیں پتا کہ موت تو بالکل آگے قریب کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں فرار موت سے یعنی موت سے نہیں بھاگنا، بلکہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہمیں کس طرف بھاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، ایک لوگ جو ہیں وہ موت سے بھاگتے ہیں، موت سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور مومنین کون ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اسی پارے میں سورہ منافقون ہے، اس میں منافقین کی صفات بیان کی گئیں، بہت ساری صفات ہیں، آپ لوگ خود مطالعہ کریں۔ اس میں ایک صفت جو بہت بنیادی صفت ہے، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، منافقین جو ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں ایک مرض ہوتا ہے، اور ان کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اسی وہ کشمکش میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں یا کافر ہو جائیں۔ اب جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے نا کہ یہ جرم کس نے کیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، تو ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یار ہماری پکڑ نہ آ جائے۔ ظاہر ہے ان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہدایت پہ نہیں ہوتے، وہ دین سے دور ہوتے ہیں، تو اسی کشمکش میں پھر ان لوگوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کا، منافقین کا آخرت میں بہت برا انجام ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے جو نچلا درجہ ہے آگ کا، اس میں منافقین ہوں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بہت غور سے سنیں ساری بات، آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد آپ کا دشمن ہے۔ یہ کیا، بیویاں اور اولاد بھی کوئی دشمن ہو سکتی ہیں؟ جی، ابھی اگلی صورت میں ذکر آ رہا ہے، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال دی نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، تو وہ دشمن تھے، وہ انبیاء کی بیوی کے ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی دشمن تھیں، یعنی ان کو دین سے دور کرنے کی کوششیں کرتی تھیں۔ اسی لیے یہاں بیان کیا، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ تمہارے گھر میں تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں بھی تمہاری دشمن ہو سکتی ہیں، اگر وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم سے تمہیں غافل کریں، دور کریں۔ تو اسی لیے فاحذروہم، تو پھر ان سے بچ کے رہو، احتیاط رکھو، ان کو دعوت دو، دین کی طرف بلاؤ، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم ایک باپ کے ہوتے ہوئے، بیٹے کے ہوتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی بات مان کے تم گھر میں بیٹھ جاؤ اور ان کے ساتھ بازاروں میں گھومتے رہو، ان کے فتنے میں آ جاؤ۔ یہ نہیں کرنا تم نے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے والدین میں باپ جو ہے وہ اپنی بیوی کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی باتوں میں آ کے کہیں کا نہیں رہتا، انہی کی باتیں مان کے دین سے بھی دور ہوتا ہے، اور جو اس کا ایک رتبہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، وہ اپنا درجہ بھی جو ہے وہ بھلا بیٹھتا ہے۔ تو باپ کو باپ ہونا چاہیے، اس کو خود دین پہ آنا چاہیے، اور اپنی جو بیوی ہے اور بچے ہیں ان کو بھی دین پہ لانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ان کے بچے اور ان کی بیویاں جو ہے وہ ان کو دین سے دور کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی برا کام، کوئی بھی گناہ کا کام چھوڑ دیتا ہے، تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج نکال دیتا ہے، ایک مخرج بنا دیتا ہے، یعنی ایک
ایگزٹ ڈور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی سارے راستے بند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا راستہ بنا دیتا ہے کہ وہ آسانی والا راستہ ہو جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ بینک کی نوکری نہیں چھوڑتے، ہم کیا کریں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے قدم تو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دیکھیں کیا سے کیا ذریعہ نہیں بنا دے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ ہدایت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں، اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی مکمل توبہ کروا لو۔ تو یہی وہ دن ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ رمضان کے آخری دن چل رہا ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی مکمل توبہ کروا لیں۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جو کامل ہو، جس میں دوبارہ پھر ہم گناہوں کی طرف نہ لوٹ کے آئیں، ایسی توبہ کروا لیں۔ اس کے بعد آگے 29ویں پارے میں سورہ ملک ہے، اور اس کے بعد آگے سورہ قلم، اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں مومنین کی یعنی قیامت کے دن دو گروہ بن جائیں گے، جیسا کہ کل بھی بیان کیا گیا تھا سورہ واقعہ میں، ایک سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، ایک دائیں اور ایک بائیں والے، یعنی اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، انہی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ بہت خوش ہو جائے گا اور وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میری کتاب پڑھو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش کر دیا، میں گناہوں سے بچتا رہا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جا میرے بندے آج تو میری جنت میں جا اور وہاں آرام سے زندگی گزار۔ اور دوسری طرف جو ایک شخص اس دنیا میں گناہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا رہا، سود کھاتا رہا، زنا کرتا رہا، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اللہ اکبر، وہ کہے گا کہ کاش مجھے یہ میری کتاب دی ہی نہیں جاتی، یعنی وہ اس قدر اپنا منہ چھپاتا پھرے گا، اپنی عزت جو اس کی خراب ہو جائے گی اس کو چھپاتا پھرے گا کہ میں تو بے عزت ہو گیا، آج تو مجھے میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اور میں تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے بعد اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اصحاب الیمین میں فرما دے، اصحاب الیمین میں ہمارا شمار کر دے، اور اس کے بعد والسابقون السابقون میں ہمارا شمار فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سبقت لے جائیں، ہم دوڑ لگا دیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف۔ اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا کرتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فضل ہے، ایک انسان کی اس میں کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہم جتنی عبادات کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادت قبول کر لے، ورنہ یہ اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے کے جا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہم نہ آ جائیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، قبولیت بخش دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری عبادات قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔